نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، تذکرہ چل رہا ہے سورۃ الکہف کی تفسیر کا۔ کل گزشتہ یہ بات عرض کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم سب آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ ہم اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے جس مجلس میں غریب اور غلام قسم کے لوگ بیٹھتے ہوں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لیے الگ سے مجلس قائم کی جائے جس میں غریب قسم کے صحابہ موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حق اور درست بات پروردگار عالم کی طرف سے آ گئی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کا راستہ بالکل صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جس کا دل چاہے تو ایمان قبول کر لے، اسلام لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت والا راستہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، اور کسی پر اللہ رب العزت نے کسی بھی قسم کی زبردستی بھی نہیں کی ہے، اور اسلام کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے کسی کو زبردستی مسلمان بنا دیا جائے، جبراً کسی کو مسلمان بنا دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی صاف صاف تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی کا راستہ بالکل صاف اور واضح بیان کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ پروردگار عالم اتنی قدرت رکھتے ہیں، اگر چاہیں تو پورے روئے زمین کے سارے انسانوں کو ہدایت پر لا کر کھڑا کر دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر پروردگار عالم چاہیں تو سب کو راہ راست پر لے آئیں، لیکن حکمتاً اور مصلحتاً اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتے، بلکہ انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور ہدایت اور گمراہی کا راستہ بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا، اور بندوں کو اس بات کا اختیار دیا کہ اب تم اپنے اختیار سے چاہو تو ہدایت کا راستہ چنو اور چاہو تو گمراہی کا راستہ چنو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر نگراں اور داروغہ بن کر کے نہیں بنائے گئے، بھیجے نہیں گئے ہیں، آپ کسی کے اوپر نگراں نہیں ہیں، بندوں کو اختیار ہے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، چاہے ہدایت کا راستہ چنیں اور چاہے گمراہی کا راستہ چنیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں پروردگار عالم نے اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ اپنی مرضی سے اگر گمراہی کا راستہ چنو گے، کفر اور شرک کا راستہ چنو گے تو ہمارے یہاں سخت سزائیں ہیں، تمہیں اس کا بہت برا بدلہ چکانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔
جہنم کی آگ ہے جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ جو ہے زیادہ تیزی اور تپش رکھتی۔ دنیا کی آگ کتنی تیز ہوتی ہے، کتنی تپش ہوتی ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا سکتی ہے، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ حرارت اور تپش رکھتی ہے۔ تو سوچو اس آگ کا کیا عالم ہوگا تپش کا۔ آگے فرمایا احاط بہم سرادقها، اس آگ کو آگ کے پردوں نے گھیر رکھا ہے۔ جیسے قناتوں سے، پردوں سے کسی چیز کو گھیر دیا جاتا ہے، آگ کے پردوں سے ہی آگ کو گھیر دیا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 موٹی موٹی دیواروں سے پروردگار عالم نے اس آگ کو گھیر دیا ہے، اور ہر دیوار کی چوڑائی اتنی ہے کہ اگر 40 دن تک کوئی بندہ چلے تو اس کو پار نہ کر پائے۔ اتنی موٹی موٹی دیواروں سے اس کو گھیر دیا گیا۔ آگے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور جب جہنمی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایسے پانی سے پوری کی جائے گی جو تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ اتنی گرمی کے اندر، تپش کے اندر ہوں گے اور پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو ان کو جو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا گرم پانی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ جیسے تیل کے نیچے تلچھٹ جم جاتی ہے ایسا ان کو پانی دیا جائے گا، اور اتنا گرم ہوگا کہ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کہ جہنمیوں کو پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا۔ اتنا گرم ہوگا، فرمایا وہ اس کو پی نہیں سکیں گے، پینا چاہیں گے تو گھونٹ گھونٹ کر کے وہ اتاریں گے، لیکن ان سے اتارا نہیں جائے گا، اور ایک آدھ گھونٹ جو پیٹ میں چلا جائے گا، فرمایا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی اتڑیاں کٹ کٹ کر کے پیخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی، اور پھر ان کو واپس سے منہ کے راستے سے ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں مارنا مقصود نہیں ہے، مارنے کے لیے تو ایک آگ کا انگارہ ہی کافی تھا، لیکن جہنم کے اندر لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو جینا ہے اور نہ ہی مرنا ہے۔ اتنا گرم پانی ان کو دیا جائے گا، اور جو ان کو کھانا دیا جائے گا 3 قسم کے کھانوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ فرمایا ان کو زقوم کھلایا جائے گا، ان کو ضریع کھلایا جائے گا، اور ایک جگہ فرمایا غسلین ان کو دیا جائے گا۔ زقوم جہنم کے ایک پھل ہے، اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، اور اتنی بدبودار ان کا کھانا ہوگا، اگر ایک قطرے کی بدبو روئے زمین پر ڈال دی جائے تو روئے زمین کی تمام چیزیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، وہ ساری بدبو کے مارے انسان اس کو استعمال نہیں کر سکے۔ اور غسلین جو ہے یہ جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ ہوگا، یہ سب ان کو دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے جہنمیوں کو دور سے جنتیوں کو مناظر دکھلائے جائیں گے، جنتیوں کا حال دکھلایا جائے گا۔ جہنمی دیکھیں گے کہ جنتی جنت کے اندر عیش و آرام کے اندر ہیں، اچھی پینے کی چیزیں ہیں، بہترین قسم کی غذائیں ہیں، تو چیخیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے اے جنتیوں، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اور جو تمہیں پانی دیا ہے، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، کھانے کی چیز تھوڑی ہم کو بھی دے دو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو جہنمیوں پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ جہنمیوں کا عالم ہوگا، اور اس کے برخلاف جو ہدایت کا راستہ اپنائے گا، ایمان لے کر کے آئے گا، اسلام کے راستے کے اوپر چلے گا، فرمایا اس کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو جہنمیوں کا حال بتا دیا کہ جہنمیوں کو جہنم میں اس طرح سے سزائیں دی جائیں گی، اور فرمایا بئس الشراب، بہت ہی برا ان کا پینے کی چیز ہے، وساءت مرتفقا، اور بہت ہی بری ان کی آرام گاہ ہے۔ اور ایمان والے بندے جو اسلام لائے، ہدایت کا راستہ انہوں نے اپنایا، ان کے تعلق سے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک عمل کیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک تو ایمان، اور ایمان کیا چیز ہے یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ لیکن اعمال صالحہ کیا چیز ہیں؟ فرماتے ہیں غور و خوض کرنے کے بعد بنیادی اعتبار سے 4 عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض فقہاء کرام نے 5ویں چیز بھی ذکر کی ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے انہوں نے کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے ان لوگوں کا عمل جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور قانون یہ ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ فرمائے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جو باغات کے اندر ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ایسے محلات ان کو ملیں گے کہ ان محلوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے سامنے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جنت کے اندر ایمان والے بندوں کے لیے عیش و آرام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی۔ فرمایا کہ ان کو جو ہے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے زیورات سے ان کو آراستہ کیا جائے گا۔ بعض لوگ کا کہنا یہ ہے کہ کنگن تو عورتوں کی زینت ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی مردوں کو جو کنگن پہنائیں گے اور سونے کے زیورات جو ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ اتنے عمدہ اور نفیس ہیں کہ ہر جنتی اس کو پہننا فخر محسوس کرے گا اور وہ اس کی خوبصورتی کا باعث ہوگا۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں پر دونوں چیزیں حرام کی ہیں، سونا بھی حرام کیا ہے اور جنتیوں کا جو لباس ہے ریشم کا، ریشم بھی مردوں کے اوپر دنیا کے اندر حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے مرد ایسے ہیں جو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، سونے کی چین پہنتے ہیں اور بہت سارے کڑا پہنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، حدیث پاک میں سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سونا پہننا مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں سونے کی انگوٹھی پہن کر، سونے کی چین پہن کر کے نماز ہو جاتی ہے کیا؟ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ان کی نماز ادا ہوتی ہے۔ مردوں کے لیے سونا تو بالکل حرام ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی 4 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ چاندی کا کڑا بھی پہننا جائز نہیں، چاندی کی چین پہننا بھی جائز نہیں، صرف انگوٹھی اگر ضرورت ہو تو اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ لیکن جنت میں اللہ رب العزت جنتیوں کو سونے کے زیورات پہنائیں گے۔ آگے فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اللہ تعالیٰ ان کو ریشم کا لباس پہنائیں گے، سبز رنگ کا ریشم کا لباس جو باریک ریشم کا بنا ہوا ہوگا اور موٹے ریشم کا بھی بنا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ جنتی جو ہیں جنت کے اندر مزے کر رہے ہوں گے، میوے کھا رہے ہوں گے، قسم قسم کے پھل ہوں گے۔ جنتیوں کو جو پھل ملیں گے وہ ٹہنیوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، آسانی کے ساتھ وہ پھل کو توڑ کر کے کھا سکتے ہیں۔ اور ایسے پھل ہوں گے جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کو کھانے سے ان کو روکا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جنتیوں کو جنتی حوریں ملیں گی، جنتی عورتیں ان کو ملیں گی، اور جنتی عورتیں دنیا کی عورتوں سے بدرجہ بہتر ہیں، 1000 گنا بہتر ہیں، اور ایسی بیویاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو بالکل پاکیزہ ہوں گی، اور ان کے اندر حسد اور کینہ نہیں ہوگا۔
دنیا کی عورتوں میں حسد، اگر دو بیویاں جمع ہو جائیں تو آپس میں لڑ کر کے ختم کر دیں، لیکن جنتی عورتوں کے اندر حسد اور کینے کی بیماری نہیں ہوگی، ہر طریقے سے پاکیزہ اور پاک و صاف ہوں گی، اور اتنی زیادہ حسن و جمال والی ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ان کی حسن و جمال کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی خوبصورتی کے ذکر کیے ہیں۔ فرمایا جنتی عورت کی اوڑھنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان سے بہتر ہے، اور جنت کی عورت اتنی زیادہ لذیذ ہے، خوبصورت ہے، پاکیزہ ہے، اگر جو ہے اپنے زیور کو دنیا میں وہ دکھا دے تو پوری دنیا کو وہ روشن کر دے۔ اگر جنتی عورت جو ہے اپنا تھوک سمندر کے اندر ڈال دے تو اس کے تھوک سے سارا سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اتنی خوبصورت چہرے والی ہوں گی کہ جنتی ان کے چہرے کے اوپر شیشے کی طرح اپنا چہرہ دیکھ سکے گا۔ یہ اللہ رب العزت کن کو عطا فرمائیں گے؟ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والوں کو اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ نیک عمل کرنے والوں کو۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو نیک عمل شروع کر دیے اور رمضان گیا تو عبادتیں بھی ختم ہو گئی۔ رمضانی عبادتیں نہیں، زندگی بھر ایمان کے ساتھ ساتھ میں اعمال صالحہ کی فکر کرنے والے لوگوں کو یہ جنت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اور جنت میں انسان جس چیز کی بھی تمنا کرے گا، چاہت کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان جانتا نہیں ہے کہ جنت میں ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ سامان تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جنتیوں کو زیورات پہنائے جائیں گے، اور ریشم کا باریک اور موٹے ریشم کو ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اپنے مسندوں کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی بہترین ان کا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی بہترین اور حسین اور جمیل ان کی آرام گاہ ہے۔ آج کی اس مجلس میں ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔